اچھا، یہ جو ہماری مسجد کی تعلیم ہے، حضرت یہ فرماتے تھے بھئی یہ تعلیم جو ہے یہ پرانے ساتھیوں کے لیے ہے۔ اب تو اللہ نے ماحول بنا دیا اور ہر جگہ پرانے بھی بہت ہو گئے، تو بھئی اب تو نیا مجمع بھی بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کسی نماز کے بعد جو تعلیم ہے بھئی یہ آدھا گھنٹہ یا کم از کم 20 منٹ ہونی چاہیے، اور یہ تعلیم دونوں کتابوں سے ہے، فضائل اعمال سے بھی ہے اور فضائل صدقات سے بھی ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں پر ایک علاقے کے لوگ آئے تھے حاجی، ان میں بیان تھا، تو پرانے ساتھی تھے، تو مشورہ یہ ہوا کہ یار احمد گل صاحب ان کے ساتھ مسجد کا مذاکرہ بھی کریں۔ خیر ہم وہاں پر گئے، وہاں پر جب آئے تو ان کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی تھا، اس نے آ کے بزرگوں سے کہا کہ بھائی انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ آپ نے تعلیم آدھا گھنٹہ یا کم از کم 20 منٹ کرانی ہے۔ تو وہ ہندوستان کے ہیں عبدالحلیم صاحب، وہ بڑے ماہر ہیں، مقامی کام کے اصول بہت جانتے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے احمد گل صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ان محلے والوں کو کیا بتایا تعلیم کے بارے میں؟ احمد گل صاحب نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کتنی تعلیم کراتے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 4 منٹ۔ تو میں نے ان سے کہا آپ 1 منٹ بڑھانا شروع کرو، بھئی آپ 5 منٹ تعلیم کراتے ہو، 6 منٹ کر دو، ایک ہفتہ 10 دن جو ہے آپ 6 منٹ کراؤ، اس کے بعد جو ہے 7 منٹ کر دو، پھر ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 7 منٹ کراؤ، پھر 1 منٹ بڑھا دو۔ تو اس طرح جب 1 منٹ بڑھاؤ گے تو انشاءاللہ 6 مہینے، 8 مہینے، سال میں آپ کی تعلیم انشاءاللہ 20 منٹ تک پہنچ جائے گی۔ آپ یقین جانیں عبدالعلیم صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا یار احمد گل آپ نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی ہے ان سے، آپ نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی۔ تو بھئی ہم جو ہے اپنی مسجد میں دونوں کتابوں سے تعلیم کرائیں، مزاج بنائے ساتھیوں کا، لیکن لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، پیار محبت کے ساتھ۔ دیکھو یہ پیار محبت پہلے نمبر پہ ہے اور کام دوسرے نمبر پہ ہے۔ اگر دل جڑے ہوں گے تو تھوڑے کام میں بھی برکت ہوگی، اور اگر دل نہیں جڑے ہوں گے تو بہت تبلیغ کا کام کریں گے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک دن ایک لڑکا آیا، ہمارے مشورے کمرے کے باہر کھڑا تھا، مجھے کہتا ہے مشران و سر سے مشورہ کو۔ خیر اندر سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آ جاؤ کر لو مشورہ۔ خیر اندر جب گئے تو یہ سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہا جی ہماری مسجد کے ساتھ بازار بھی ہے۔ اس لڑکے نے بزرگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہماری مسجد کے ساتھ بازار بھی ہے، ہم اپنے مسجد کی تعلیم عشاء کے بعد کراتے ہیں، ہمارے پرانے ساتھیوں نے بازار والوں کے لیے ظہر کے بعد بھی تعلیم شروع کر دی ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ بازار کے اندر جو پرانے ساتھی ہیں، چاہے کسی نے سروزہ لگایا ہے، 4 مہینے لگائے، چلہ لگایا ہے، بھئی یہ تعلیم ان کو ترغیب دے کہ وہ اپنی تعلیم کریں۔ ہمارا بازار کی تعلیم کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، تو میں ٹھیک کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں؟ اب یہ سوال اس نے کیا۔ ہمارے ایک بزرگ نے ان سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ بات تو تیری ہی ٹھیک ہے، لیکن جب تک تیرے ساتھی سب اس پہ راضی نہ ہو جائیں تو اس بات کو شروع نہ کر۔ ہم کوئی اصول اپنے ساتھیوں پہ ٹھونس نہیں سکتے، مشران داوی مشران داوی مشرف میں مشران ہو داوی، ساتھیوں کی استعداد کو بھی تو دیکھو نا۔ ہمارے بڑے جو ہیں تو انہوں نے یہ کام جو ہے نیچے سے یہاں آسمان تک اللہ کے فضل سے پہنچایا ہے۔ پہلے ہی دن سے یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، ہاں ترغیب ہے، ساتھیوں کا ذہن سازی ہے، ذہن بنانا ہے، لیکن ایک بات کو جو ہے اتنا ٹھوسنا۔ دیکھو میں آپ سے میں نے بڑوں سے یہ سنا ہے، اس کام کے اندر کمزور لوگوں کا بہت خیال کرو۔ میں حضرت کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ذمہ دار ساتھی یہ چاہیں کہ یہ سارا مجمع ہماری طرح ہو جائے، ان کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ کہیں کہ سارا مجمع ہماری طرح ہو جائے تو ان کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قافلے کے آخر میں چلتے تھے، جو سب سے کمزور آدمی ہوتا تھا اس کے ساتھ چلتے تھے۔ سمجھے؟ جب آپ کمزور لوگوں کے اوپر اصولوں کی بارش کر دو گے اور ان پہ غصے کرو گے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو پیار محبت کا کام ہے، سب کو ساتھ چلانا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ہم سے زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے۔
حضرت فرماتے تھے جب آدمی بھاگتا ہے تھک جاتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر چلتے چلتے تھک جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتے تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے لیٹ جاتا ہے، لیٹے لیٹے سو جاتا ہے، ہر سوئے ہوئے کو مردہ مت کہو. یہ مولانا محمد یوسف صاحب کا رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے. ہر سوئے ہوئے کو مردہ مت سمجھو، ہو سکتا ہے ابھی وہ اٹھے اور اتنی تیز بھاگے کہ تم سے بھی آگے نکل جائے. اس لیے کمزوروں کا بہت خیال کر رہے ہیں، ان کو کوئی تانا نہیں دینا، ان کو کوئی سخت بات نہیں کہنی. پتہ نہیں ایک بات میری زبان پہ آ گئی، مجھے کہنی چاہیے نہیں، لیکن آپ سب پرانے ساتھی ہو. ہم لاہور کے اجتماع پہ ایک دفعہ گئے. جب لاہور کے اجتماع پہ گئے تو وہاں انہوں نے خیمے بنائے ہوئے تھے مشورے والوں کے لیے. خیر ہم احمد گل صاحب کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب اور سارے مشورے والے اس خیمے میں بیٹھے. بڑا خیمہ تھا. خیر ہم چلے گئے. جب گئے تو اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب، ریون کے مقیمین، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بھائی شبیر صاحب بھی بیٹھے رحمۃ اللہ علیہ. حاجی صاحب کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا جس کی عمر 80-85 برس ہوگی، اور بوڑھا آدمی تھا. اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے اور اس کی داڑھی بھی نہیں تھی اور اتنے بڑے بڑے بال تھے اس کے. اور حاجی صاحب اس کے ساتھ ایسے جو ہے اس کے کان میں منہ دے کے باتیں کر رہے، بڑے قریب، آہستہ آہستہ آہستہ. اب میں نے دل میں سوچا یار اس آدمی کی داڑھی بھی نہیں ہے اور یہ کتنا اہم آدمی ہے کہ حاجی صاحب ایسے اس سے راز کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ خیر ہم بیٹھ گئے. اللہ کی شان تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حاجی صاحب نے اسے کہا کہ ارے دیکھ تو 4 مہینے لگا لے، اگر تو 4 مہینے لگائے گا حضرت کی روح کو بڑی تسکین ہوگی. اس نے کہا جی مجھے بلڈ شوگر ہے، یہ وہ. حاجی صاحب بھی عادت جیسے مکہ اس کے اوپر ایسے کیا نا، تو اس نے کہا مجھے مت مارنا، میں مر جاؤں گا. تو اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں، میں نے دوا بھی لینی ہے تو میں اجازت دے دیں میں گھر چلا جاؤں. حاجی صاحب نے کہا ہاں ہاں. پھر بھائی شبیر بھائی اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کرو اور اس کو گاڑی میں جو ہے بٹھا کے ڈرائیور سے کو اس کو گھر چھوڑ کے آئے. میں اور حیران ہوا کہ بھائی یہ اتنا اہم کون آدمی ہے کہ حاجی صاحب اس کی گاڑی کا بھی فکر کر رہے ہیں. خیر جب وہ چلا گیا وہ آدمی تو حاجی صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آیا کرتے تھے تو اس کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے، اور رات کو حضرت جو ہے پنڈلیوں پہ زیتون کے تیل کی مالش کرواتے تھے، اور اس کی اجازت کسی کو نہیں تھی، لیکن اس کو اجازت تھی پنڈلیوں پہ مالش کرنے کی. اور پھر حاجی صاحب نے فرمایا ہمارے بزرگ داڑھی واڑی کو نہیں دیکھتے، بس ہر آدمی کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں. بھائی ہمیں تو ہر آدمی کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے. یہ تو دنیا ہے نا. اگر جو ہے کمیوں والوں کو باہر نکالو گے تو پھر ہم سبھی مرکز سے باہر ہوں گے، کیونکہ ہم سب میں کمیاں ہیں، کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ. حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں. حضرت فرماتے تھے اس کے بعد اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میری غلطی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری غلطی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ سب جو ہے ہم خطا کار ہیں تو بس ہر آدمی کے اندر غلطی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ. تو اگر غلطی والوں کو نکالنا شروع کریں گے تو پھر ہم سبھی باہر ہوں گے. اس سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ کام جو ہے ہم کریں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لوگوں کو ساتھ چلایا ہے. جب یہ اسلام زیادہ ہوا تو دیہاتی لوگ آتے تھے، سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے بیچارے، اور نہ آداب کو جانتے تھے، نہ ان کے اندر کوئی سلیقہ تھا ایسا. وہ کوئی حضور کو اس طرف سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس طرف سے کھینچ رہا ہے. صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. صحابہ نے حضور سے کہا، عرض کیا یا رسول ہم آپ کے لیے کبا بنا دیں گے، آپ کبے پہ بیٹھا کریں اوپر ہو کے، تاکہ ان کی رسائی آپ تک نہ ہو سکے اور یہ جو ہے آپ کی بے ادبی نہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، جس کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا نہیں میرے لیے کبے مت بناؤ، مجھے اپنی امت کے ساتھ چھوڑ دو، میں اپنی امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور مولانا اسلم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے زندگی کے کسی بھی کام کے اندر کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی. ایک دیہاتی کو کسی نے کہا اللہ کا رسول آیا ہے، مسجد نبی میں بیٹھا ہے. اس نے کہا اچھا اللہ کا رسول آیا ہے. وہ وہاں سے اپنے گاؤں سے بھاگتے ہوا بھاگتے مسجد نبی میں آیا. اب حضور بھی موجود، صحابہ بھی موجود. اب وہ آدمی آگے کھڑا ہو گیا، اب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا
ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، دیکھتے 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 آخر میں حیران ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اللہ کا رسول کون سا ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں کہا تو بھئی یہ امت ہے، ہم نے امت کے ساتھ، محلے کا کام جو ہے تو سب کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اور حضرت فرماتے تھے دیکھو اپنے مشوروں کے اندر لوگوں کے ذاتی مسائل کو مت لاؤ، اپنے مشورے کو جرگہ مت بناؤ، اپنے مشورے کو لوگوں کے فیصلے کی چیز مت بناؤ۔ یہ حضرت ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے بعض ساتھیوں کا جو ہے تو فیصلہ کیا، جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ بیچارہ تبلیغ میں لگا رہا، اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا وہ بیچارہ تبلیغ سے کٹ گیا۔ اور پھر حضرت نے قصہ سنایا، وہ بھی سنا دو آپ، ہے تو صحابہ میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں گزر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بکری خرید رہا تھا، یہ اس سے کہہ رہا تھا اس کی قیمت کم کرو، وہ اس کو کہہ رہا تھا میں اس کی قیمت اور کم نہیں کرتا۔ یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس آدمی سے میری سفارش کریں کہ کچھ قیمت کم کر دے۔ تو ہے تو صحابہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، مفہوم ایسا ہے اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ظالمین میں سے مت اٹھانا۔ علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا مطلب کیا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بکری بیچنے والے کو اگر اس سے قیمت کم کرتا تو اس کو نقصان ہو جاتا، اور وہ حضور کے کہنے پہ قیمت کم کرتا تو اس کو نقصان ہوتا، اور یہ ظلم کی بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش نہیں کی۔ حضرت فرماتے تھے لوگوں کے مسائل کو اپنے مشورے میں مت لانا۔ ہاں اتنا کر سکتے ہو آپ کہ اگر تبلیغ والے ساتھی ہیں، کوئی بات ہو گئی، بھئی اس لائن کے کوئی ماہر لوگ ہیں ان سے کہو بھئی ان کا فیصلہ کرا دو، اپنے مشوروں میں یہ باتیں مت لانا۔ ہمارا تو مشورہ تبلیغ کا مشورہ ہے، دنیا میں دین کیسے پھیلے۔ ہمارا گشت تو اس لیے ہے کہ دنیا میں دین کیسے پھیلے، ہمارا دوسرا گشت اس لیے ہے کہ دنیا میں دین کس لیے پھیلے، ہمارا تعلیم کا حلقہ بھی اسی لیے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ تعلیم کا حلقہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے ہندوستان کے سفر میں، تو وہ اکثر یہ فرماتے تھے بھئی مستورات کا کام تو گھر کی تعلیم ہے، مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے۔ اور یہ فرماتے تھے بھئی کسی گھر میں کسی بہن نے باہر ملکوں کا سفر کیا ہو، چلہ لگایا ہو، 15 دن لگائے ہوں، بے شمار سے روزے لگائے ہوں، لیکن اگر ان کے گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہے، اس گھر میں مستورات کا کام نہیں ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، 2 سال پہلے ہم تقریباً 2 سال ہی ہوئے ہوں گے، ہم عمرے کی جماعت میں گئے تھے، تو مکہ مکرمہ کے مشورے میں گیا۔ تو جب مکہ مکرمہ کے مشورے میں انہوں نے تقاضے لکھے تو ایک تقاضا اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے تبلیغ والے وہ ساتھی جنہوں نے کافی قربانیاں کی ہیں اور ان کے بچے ابھی تک اس کام میں نہیں لگے ہیں، وہی ان کا فکر کریں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے تقاضے میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے بھی ایک دفعہ یہاں پر مشورے میں یہ بات لکھی تھی کہ بھئی ہمارے وہ ساتھی جو مشورے والے تھے یا پرانے ساتھی تھے یا بعض ایسے ہمارے بزرگ جن کی وجہ سے پشاور میں کام شروع ہوا، یا اب بھی ہمارے مجمع میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پرانے ساتھی ہیں لیکن ان کے بچے جو ہے تبلیغ میں نہیں لگے ہیں، بھئی ان کا فکر کرنا چاہیے ان کے بچے تبلیغ میں کیسے لگے۔ باپ نے تو سفر کیے ہوئے ہیں، مشورے کا آدمی ہے، اور جو ہے تو روزانہ جوڑ میں چلتا ہے، اور مسجد کا امیر بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے 10 ملکوں کے سفر بھی کر لیے، لیکن گھر کے اندر کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ بھئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس کام میں لگاؤ، اپنی بیوی کو اس کام میں لگاؤ۔ مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی اگر اپنے بیوی بچوں کو اس کام میں نہیں لگاؤ گے تو تم اپنے گھر میں اللہ کے حکم پہ نہیں چل سکتے۔ کوئی مذاق کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ کوئی آسان بات ہے؟ سوچے تو صحیح آدمی۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، یہاں باتیں کر رہے تھے، ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے یار اگر اللہ مجھے یہ کہتا کہ اپنی بکری کو ذبح کرو، میں اس میں بھی سوچتا کہ ذبح کروں یا نہ کروں۔ وہ بھی اللہ کا رسول، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، اور بیٹا بھی اللہ کا رسول،
اور حدیثوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بہت حسین تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بالکل باپ کی طرح بہت حسین، اور 10-11 سال کا بچہ، اور کتنے عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو۔ اب گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، بچے کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو تھے خود اللہ کے رسول۔ بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا تجھے ذبح کروں، اللہ نے حکم دیا۔ میں نے ایک بیان میں پڑھا، حضرت کے ایک بیان میں تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام رو پڑے کہ اللہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھے حکم دیا ہے۔ یہ ہے تعلق کی بات۔ جب بیٹے نے سنا، بیٹے کا بھی ذہن بنا، ابا جان آپ مجھے شکر گزاروں میں پائیں گے، پھر دیر کس بات کی ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے ذبح کرے۔ اب اس کو جب لے گئے ذبح کرنے کے لیے تو شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا یہ تو اس کو ذبح کر لے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاگل، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اسی وقت پتھر اٹھائے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ حاجی جو کنکری مارتے ہیں یہ وہی سنت ہے شیطان کو مارنا۔ تو پھر شیطان ہے اگر اللہ کا حکم ہے۔ اب بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا، بچے کا بھی ذہن بنا ہوا، گھر کے اندر ماحول بنا، اس گھر کے اندر اللہ کا اتنا بڑا حکم پورا کرنا آسان، اور چونکہ ہمارے گھروں کے ماحول نہیں بنے ہوئے تو معمولی سی بات جو ہے اس پہ بھی عمل کرنا مشکل ہے۔ اب اگر بیوی مانتی ہے تو بچے نہیں مانتے، بچے مانتے ہیں تو بھائی نہیں مانتے، بھائی مانتے ہیں تو رشتہ دار نہیں مانتے، آدمی کیا کرے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں سب کو اس کام کے اندر لگاؤ، گھر کے اندر اعمال ہو۔ ہم پچھلے دنوں گئے تھے 15 دن کے لیے پرائیویٹ مستورات کی جماعت میں، تو مولانا احمد بٹلہ صاحب نے باقاعدہ یہ حدیث سنائی اور بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عائشہ اپنے جو ہے تو گھر میں مسجد بناؤ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کرو، کچھ جا نماز ہوں، کچھ ایک چھوٹی سی الماری ہو، اس کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات، کچھ قرآن پاک کے نسخے، کچھ 2-4 تسبیحاں، مسجد کی حیت ہو۔ اگر کمرہ مخصوص نہیں کر سکتے، چھوٹا گھر ہے، بھائی گھر کے کسی کونے میں جو ہے ایسا کر لو۔ اب جب مستورات تعلیم کا حلقہ لگائیں یہاں پر لگائیں، اب مستورات جو ہے مشورہ کریں یہاں پر کریں، نمازیں پڑھیں یہاں پر پڑھیں، دین کا سیکھنا سکھانا کریں یہاں کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے گھر تو ایسے ہونے چاہیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم کہیں کہ ہم کسی مسجد میں آ گئے۔ کوئی بہن جو ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، کوئی بہن تسبیح پڑھ رہی ہے، کوئی سجدے میں پڑھی ہے، کوئی تلاوت کر رہی ہے، اعمال کی فضا ہو گھر کے اندر۔ اور اکثر ساتھیوں سے پوچھا بھائی گھر میں تعلیم کراتے ہیں؟ ہاں یار کراتے ہیں۔ اچھا کون سی کتابوں سے؟ اکثر گھروں میں ایک ہی کتاب سے ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ بھائی گھر کی تعلیم بھی فضائل اعمال اور فضائل صدقات دونوں سے ہے، اور اس کے ساتھ 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ اکثر گھروں میں تعلیم کے بعد 6 نمبر نہیں ہے۔ بھائی گھر کے کام کی نگرانی کرنی چاہیے، اور یاد رکھو یہ بات، اپنے گھروں میں ہر تبلیغ والے کو، ہر مسلمان کو جماعتیں ضرور لے کے جانا چاہیے۔ یہ جتنے فتنے بھی آ رہے ہیں ان سارے فتنوں کا علاج، ایک تو ہم پہ ذمہ داری ہے امت کی، اس کے اعتبار سے بھی ہم نے محنت کرنی ہے، لیکن یہ جو جتنے فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا علاج صرف جو ہے یہ دعوت والا کام ہے۔ اگر ہم گھروں میں جماعتیں لے کے جائیں گے، ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن بنے گا، بچیوں کا ذہن بنے گا، عبادات پہ پڑھیں گی اور اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا ان کا، اور گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوگا، اور اپنی مستورات کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے جاؤ۔ ہم کتنے مشوروں پہ گئے، دیہاتوں میں گئے، پوچھا، میں نے اس دفعہ بھی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کم از کم 200 کا مجمع تھا، میں نے کہا آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک مستورات کا سے روزہ نہیں لگایا؟ کافی ہاتھ اٹھے۔ بھائی 3 چلے لگے ہوئے اور مستورات نے 1 سے روزہ بھی نہیں لگایا، اسے روزہ لگوانا چاہیے ان کو۔ اچھا جن کے 3 سے روزے لگے ہیں ان کو 15 دن کے لیے ریونڈ نہیں جانا چاہیے، جن کے 15 دن لگے ہیں ان کو چلہ لگانا چاہیے، جن کا چلہ لگے اب ان کو بیرون کا سفر کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ اور یہ جہاں جہاں پر ہفتہ واری تعلیم کے حلقے لگتے ہیں بھئی وہاں پر اپنی مستورات کو ضرور بھجوائیں۔ ہمارے محلے میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے ہفتہ واری، اپنی مستورات کو ضرور بھجوائیں۔ 1 گھنٹے کی بات ہے، آدھا گھنٹہ تعلیم، 15 منٹ مذاکرہ اور 15 منٹ جو ہے تو تشکیل، اور 3 4 5 6 ہفتوں کے بعد جو ہے بیان مرد حضرات، اور یہ سارا کام جو ہے محلے کی جو مسجد ہے اس کے مشورے کے تابع ہو۔ مسجد والے
اس سے مستثنا نہیں ہے کہ بھئی چلو عورتیں خود ہی کریں گی، نہیں، پھر یہ کام جو ہے اس کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے جو اصول بنائے ہیں وہ اس کے اندر حفاظت ہے، اور مستورات کے کام میں تو اس کی بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بھئی یہ اپنے گھر والوں کو اس کام میں لگائیں گے تو پھر اللہ کے، اور اس میں بھی خوش نہ ہو کہ ہمارے گھر کا تو ماحول بن گیا اور باہر نہیں ہے ماحول تو خیر ہے، نہیں، اگر ہمارے گھر میں 100 مرتبہ ماحول بن جائے لیکن اگر باہر ماحول نہیں بنایا، بھئی اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں لگاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں لگاؤ، اپنے جو ہے قوم والوں کو بھی اس میں لگاؤ، سب کو اس میں لگاؤ، تب ہم بچیں گے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول ہے اور باہر ماحول نہیں ہے، ہم نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، یہ مارکیٹوں کے اندر تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، ماشاءاللہ اب تو تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے اور بہت فائدے ہوئے۔ پچھلے دنوں ہم یہاں ایک مارکیٹ ہے، میری بھی تشکیل ہوئی، وہاں 5 حلقے لگتے ہیں تعلیم کے، تو مجھ سے کہا گیا کہ بھئی آپ بھی جاؤ ذرا۔ میں گشت میں گیا وہاں پر، ماشاءاللہ ایک تو دل خوش ہوتا ہے، یقین جانے روح خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمارے 5 حلقے لگتے ہیں، ہر حلقے میں 50-60 ساتھی ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک حلقہ ایسا ہے جہاں سے 27 ساتھیوں نے 3 چلے لگائے ہیں اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے۔ تو مسجد میں بھی تعلیم کا حلقہ، گھر میں بھی تعلیم کا حلقہ، دفتر میں بھی تعلیم کا حلقہ، دکانوں میں بھی تعلیم کا حلقہ، ہر جگہ تعلیم کے حلقے۔ یہ ہمارا جو فقیر آباد کا پل ہے، میں پچھلے دنوں یہاں گیا تھا، کچھ کام تھا میرا، تو دکاندار نے مجھے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو قریب میں ایک اور دکان تھی، یہ جوتے ووتے کو بوٹ ووٹ بیچتا ہے، وہ کو تبلیغ والا ساتھی، تو اسے مجھے دیکھ لیا تو وہ آ گیا، اس نے کہا ایسا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں یار وہ آدمی آتا ہے، نہیں آپ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ خیر میں بیٹھ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کوئی تعلیم کا حلقہ آپ کے یہاں لگتا ہے؟ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا حاجی صاحب یہ جو فقیر آباد کا پل ہے، اس پل کے نیچے جتنی دکانیں ہیں 11 تعلیم کے حلقے یہاں لگتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ ان تعلیم کے حلقوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے کہا جی بہت فائدے ہوئے۔ میں نے کہا یار ایک فائدہ مجھے سناؤ۔ اس نے کہا یہاں ہماری مارکیٹ میں پہلے روزانہ جنگ ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، لوگ جو آتے تھے بڑا برا حال ہوتا۔ میں نے کہا کس بات میں؟ انہوں نے کہا ہمارے دکاندار کوئی کچھ سودا واپس لے کے آتا تھا، سودا نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کہا تعلیم کے حلقوں کی برکت سے میں آپ کو کل کی بات سناؤں، کل ایک آدمی کو ایک گاہک 50,000 روپے کا سودا واپس لے کے آیا، اس نے کہا بالکل دے دو، میرا جنت میں مال بن گیا، یہ 50,000 لو یہ سودا مجھے آتا۔ اس نے تعلیم کے حلقوں سے اتنا فرق پڑا ہے۔ تو بھئی ہر جگہ تعلیم کے حلقے لگاؤ، بستری خانوں میں، پلازوں میں، جہاں پرانے ساتھی ہیں میں ان سے کو اپنے ہاں جو ہے مارکیٹ میں آپ تعلیم کا حلقہ لگاؤ۔ بازار غفلت کی جگہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہاں پر بھی غفلت کی جگہ میں بھی دعوت کی بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ دوسرا یہ ہے دوستو، ایک یہ ہے کہ سارے پرانے ساتھی مل کے سے روزے پہ چلے گئے، ایک یہ ہے کہ بھئی ایک ترتیب بنا لو، ہفتے طے کرو۔ بھئی یہ 3-4 ساتھی پرانے، ریونڈ والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر پرانا اپنے ساتھ 8-9 نیوں کو لے کے جماعت نکالے۔ اگر 10 پرانے ساتھی ہیں تو اس مسجد سے 10 جماعتیں سے روزے کی نکلنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں یہاں تک بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اگر ہم یوں کر لیں بھئی 20-25 ساتھی ہیں، بھئی اپنے تقسیم کر لو، 3-4 پرانے اور 5-6 نئے، 3-4 پرانے 5، پہلے 1 جماعت یا 2 جماعتیں نکلتی تھی مسجد سے، اب ماشاءاللہ 6 جماعتیں، 8 جماعتیں، 10 جماعتیں، 20 جماعتیں، اللہ کرے گا اس طرح سارا محلہ جو ہے سے روزے۔ تو بھئی یہ استعدادی محنت ہے، حاجی صاحب فرماتے ہیں اگر اس محنت کو کریں گے اللہ پاک ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کرے گا جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ دوستو آخری بات یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھئی اپنے انفرادی اعمال کو بھی پورا کریں۔ 5 وقت کی نماز ہے، بھئی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ہمارے پشتوں کی ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں چڑیاں جب اڑتی ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن جب بٹیر اڑتا ہے نا تو سارے کہتے ہیں وہ بٹیر اڑ رہا ہے سب جگہ۔ اور لوگوں سے تو جماعت کی نماز بھی رہ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن تبلیغ والے سے 1 رکعت بھی رہ گئی، لوگ کہتے ہیں دیکھو نا تبلیغ والے سے رکعت رہ گئی۔ تو بھئی 5 کی 5 نمازیں، یہ ذکر و عبادت میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ فرض نماز ہے۔ پہلی صف میں 5 منٹ پہلے جائیں اور 5 منٹ بعد میں آئیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیں۔ آپ کرتے بھی ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلی صف میں جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر، ہم اس اللہ اکبر میں شامل ہیں۔ دوسرا میرے دوستوں جتنے نوافل ہیں ہمیں ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اشراق ہے، چاش ہے، عوامین ہے. ہاں اگر کوئی اجتماعی عمل ہے ہمارا دعوت کا پھر تو ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اگر دعوت کا کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے بھئی ان نوافل کو، اور تہجد تو بھئی ضرور سب کو پڑھنی چاہیے. تہجد تو اس کام کے ساتھ جو ہے وہ یعنی لازم ملزوم ہے. جیسے کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے، ایک دعوت ایک دعا. راتوں کا اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، اور جو ہے اللہ سے مانگنا یا اللہ کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں. اور دوسرا میرے دوستوں قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، اور موقع موقع پہ جو مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس کے علاوہ یہ جتنے نوافل ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے. حضرت فرماتے تھے، دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور پھر بھی پڑھ لیں، کہ دعوت اس لیے ہے کہ احکامات کے اندر جان پڑے، اور احکامات اس لیے ہیں کہ دعوت کے اندر جان پڑے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یعنی میں آپ سے کیا کہوں، یہ اس طرح دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں. حضرت فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق جڑ جائے کہ ہم لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں. نبیوں کا کیا کام تھا؟ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، لیکن چونکہ نبی کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا تھا اس لیے لوگوں کا تعلق جوڑنا ان کے لیے آسان تھا. ہمارا اپنا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے اور ہم لوگوں کا تعلق جوڑ رہے ہیں، تو بھئی یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق تب جڑے گا. حضرت فرماتے تھے جو صرف جو ہے تو دعوت دیتا ہے اور یہ انفرادی اعمال نہیں کرتا، یہ ایک طرح کا استدراج ہے. ساتھیوں نے کہا حضرت استدراج کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک آدمی غیر اختیاری طور پر گمراہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں گمراہ ہوں، یہ گمراہی ہے. کہتے جی ہم تو کل میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مجلسیں قائم کی ہوئی ہیں، بھائی نہ نفل ہے، نہ تلاوت ہے، نہ یاسین ہے، نہ تبارک الذی ہے، نہ رات کو اٹھ کے رونا ہے، نہ تہجد ہے، نہ تحیۃ المسجد ہے، نہ تحیۃ الوضو ہے. یہ کس طرح کی دعوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ثقیف والوں کے پاس روزانہ رات کو آتے تھے. ایک رات آپ کو دیر ہو گئی، جب آپ تشریف لائے تو قبیلہ بنی ثقیف والوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میری قرآن پاک کی تلاوت رہتی تھی، میں اس کو پورا کر کے آیا، اس کے پورا کرنے کے بغیر آنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو اللہ کا رسول تو اپنا جو ہے وظیفہ پورا کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم کل میں لگے ہوئے ہیں. اس سے میرے دوستوں اور بزرگوں انفرادی اعمال دعاؤں کا، اور ہمارا جو یہ کام ہے وہ تو چلتا ہی دعاؤں کے ساتھ ہے. تو بھئی سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اب بھئی یہ یہاں کو یہ مشورہ ہوا ہے کہ بھئی ہر سال الحمدللہ ہمارا جوڑ سے جو ہے تو بیرون کا خروج ہوتا ہے، لیکن بھئی اس کام کی ترقی تو یہی ہے اور استقامت یہی ہے کہ ہم دن بدن آگے بڑھیں. تو اس مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ ہم 100 جماعت باہر ملکوں کے لیے سال اور 7 مہینے کے لیے دیں گے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ لوگ بھی ارادہ کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ تو پھر اٹھ کے دکھا دو کہ سال اور 7 مہینے کے لیے جوڑ تک تیاری کر کے کون تیار ہے انشاءاللہ؟